السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کو عربی میں صلاح کہتے ہیں۔ اس کا جو مادہ آتا ہے صاد لام واو، صلون، صلاح۔ اکثر اہل لغت کا یہ خیال ہے کہ صلاح کا معنی دعا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصلی علیہم، اور آپ جو ہے ان کے حق میں دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہاں پر صلاتک اور صلی علیہم دعا کے معنی میں ہے۔ اسی طرح درود بھی ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ، ان پر درود پڑھو۔ صلو یہاں پر لفظ آیا ہے، تو درود بھی ایک قسم کی دعا ہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے ہیں۔ وہ بھی ایک قسم کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں ان پر جو ہے رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات رحمتیں ہیں۔ عربی اصول اور قاعدے کے مطابق جب ایک لفظ ناکرہ ہوتا ہے اس کو خاص کرنے کے لیے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں، یعنی ال لگا دیتے ہیں، الف لام ال۔ تو صلاۃ جو ہے دعا ہے، الصلاۃ اس کا معنی ہوگا خاص دعا، خاص دعا۔ اور یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے الصلاۃ کو نماز کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اب اس سے مراد کوئی اور دوسری چیز مراد نہیں لی جائے گی، بلکہ اس سے مراد یہی عبادت ہی مراد لی جائے گی جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خاص ہو چکی ہے، معرفہ بن چکی ہے۔ الصلاۃ یعنی خاص دعا، خاص ایک عبادت۔ اب یہ ایک عبادت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح صلاح کا تعلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی جو بندے صلاح پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل، آپ فرما دیں، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میرا زندہ رہنا اور میرا وفات پانا کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو صلاۃ ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا تعلق، انسان کا تعلق خالص اللہ تعالیٰ سے بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جو ہے کوثر میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، پس تو صلاۃ پڑھ لربک، اپنے رب کے لیے، فصلی لربک، صلاۃ یہاں پر رب کے لیے ہے۔ فصلی لربک، صلاۃ کس کے لیے ہے؟ رب کے لیے ہم نے نماز پڑھنی ہے، عبادت رب تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔
فصلی لربک وانحر، پس تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور آپ نماز قائم کریں میری یاد کے لیے، لِذِكْرِي میری یاد کے لیے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز ہوتی ہے، تاکہ انسان جو ہے غافل نہ رہ جائے، انسان اللہ تعالیٰ سے اور اس کے احکامات سے انسان غافل نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں، شریعت میں جو احکامات مقرر کیے ہیں، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان مہذب بن جائے، انسان کے اندر تہذیب آ جائے، انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ تو نماز کا حکم انسان کی تہذیب کے ساتھ بھی ہے، انسان کو مہذب بنانے کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، تنہا، بے شک نماز جو ہے انسان کو وہ روکتی ہے، عن الفحشاء فحاشی سے، عن الفحشاء والمنکر اور برائیوں سے، برے کاموں سے انسان کو یہ صلاۃ روکتی ہے۔ تو نماز اگر انسان صحیح معنوں کے ساتھ اس کو ادا کرے، اس کا معنی مفہوم سمجھتا ہو، تو یہ نماز کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ نماز انسان کو اچھا انسان بنا دیتی ہے اور انسان کو مہذب بنا دیتی ہے اگر انسان غور سے پڑھے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حامدانی ربی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، تعریف بیان کی ہے۔ اور الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے جو ہے گمراہ لوگوں کے راستے سے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے مجھے محفوظ فرما، بچا، ان کے راستے پر نہ چلا۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان جب صلاح پڑھتا ہے تو اس انسان کا تعلق رب تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور رب تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کو سمجھیں، نماز کا مفہوم بھی سمجھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔